کہ میرا سانس بری طرح پھولنے لگا۔ دم پھولنے کی وجہ ظاہر تھی کہ میری سائیکل پر اضافی وزن تھا۔ اب تو مجھ سے مزید سائیکل چلانا بھی دوبھر ہونے لگا۔ بالا آخر تھک ہار کر میں نے سائیکل روک دی اور بڑھیا سے ہانپتے ہوئے بولا، اماں تیرا وزن تو بہت زیادہ ہے، مجھے تو بہت آگے جانا ہے، تو مہربانی کر کے اتر جا۔ مگر بڑھیا اڑ گئی اور خرانٹ لہجے میں ہاتھ نچا کر بولی، اب میں نہیں اتروں گی۔ اچھی بھلی تو جا رہی تھی، کیوں مجھے روکا؟ میرا وقت بھی ضائع کیا، اب لے چل مجھے اپنے ساتھ۔ اس کی بات سن کر پہلے مجھے حیرت اور بعد میں غصہ آنے لگا کہ یہ اچھی مصیبت ہے۔ الٹی آنتے گلے کو پڑ رہی تھی، تاہم میں نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا، اماں تیرا وزن بہت زیادہ ہے، میں تو سمجھا تھا تو ہلکی پھلکی کمزور سی بڑھیا ہے، تجھے آسانی سے لے کر جاؤں گا، تو میں کیا تجھے موٹی بھینس نظر آ رہی ہوں؟ تیری اپنی سائیکل میں خرابی ہوگی، اسے ٹھیک کر۔ وہ ٹھنک کر بولی۔ میں سائیکل سے اترا، بڑھیا بھی اتر گئی۔ میں نے سائیکل کا بغور اچھی طرح معائنہ کیا، مگر اس میں مجھے کوئی خاص خرابی نظر نہیں آئی۔ میرے ذہن میں اس بڑھیا سے چھٹکارا پانے کی اچانک ایک تدبیر آئی، لہٰذا میں نے اس پر فوری عمل کرنے کا سوچا اور اس بڑھیا کو بٹھائے بغیر سائیکل پر سوار ہوا اور ہوا ہو گیا۔ اچانک بڑھیا کا مجھے قہقہہ سنائی دیا۔ میں لرز اٹھا۔ اگلے ہی لمحے ایک استحوانی ہاتھ میری گدی پر پڑا۔ میں سائیکل سمیت زمین پر آ رہا، مگر اس استحوانی ہاتھ کے شکنجے نے میری گردن نہ چھوڑی۔ میں نے تڑپ کر ذرا عقب میں دیکھا اور بری طرح دہل گیا۔ بڑھیا خاصی دور کھڑی تھی، مگر اس کا خاکستری رنگت کا استحوانی ہاتھ اس قدر دراز ہو چکا تھا کہ خوف سے میری گھگی بند گئی۔ پھر اس بڑھیا نے مجھے دور ہی سے کھینچنا شروع کر دیا۔ میں مٹی میں گھسیٹتا ہوا اس کے ذرا قریب پہنچا تو اس نے میری گردن چھوڑ دی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ بڑھیا جھکی جھکی مجھے بڑی مکارانہ مسکراہٹ سے گھور رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اس کی کمر پر ابھرے ہوئے کب کو ہلتے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے دیکھا اس کے کب کا حجم بڑھتا جا رہا تھا، جیسے پھٹنے کے قریب ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کب قمیص کو پھاڑ کر ابھر آیا اور پھر یکدم شک ہوا تو اس کے اندر سے ایک خوفناک چہرے والا سر ابھرا۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح دہل گیا۔ یہ مردود جگدوش کا ایک آنکھ والا سر تھا۔ بڑھیا کا چہرہ جھکا ہوا زمین سے لگ گیا تھا۔ وہ بالکل رکوع کے بل پر عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی، مگر کسی تکلیف کا اظہار کیے بغیر بدستور ہنسے جا رہی تھی۔ اوے بال کے تیرا بیڑا غرق ہو، میں کہتا ہوں یہاں سے واپس لوٹ جا، واپس لوٹ جا۔ جگدوش کے منہ سے دو شاخہ سرخ زبان لپ لپانے لگی۔ وہ پرا رہا تھا، مجھے دھمکا رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور سائیکل کی طرف دوڑ لگا دی۔ سائیکل کو کھڑا کیا، پھر اس پر سوار ہو کر میں نے تیز تیز پیڈل مارنے شروع کر دیے۔ عقب میں مجھے بڑھیا کے شیطانی قہقہے سنائی دیتے رہے، مگر میں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے سائیکل دوڑائے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں کسی چوپائے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ میں نے ذرا گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تو بھیانک منظر پایا۔ وہ بڑھیا چوپائے کی طرح ہاتھوں پیروں سے دوڑی چلی آ رہی تھی، اور اس کے کب سے جگدوش کا ایک آنکھ والا سر بھی بدستور موجود تھا، مگر میں رکا نہیں۔ اس بڑھیا نے خاصی دور تک میرا پیچھا کیا، مگر پھر جیسے ہی سامنے مجھے آبادی کے آثار نظر آئے تو اس منحوس بڑھیا نے بھی میرا تعاقب چھوڑ دیا۔ پگڈنڈی کے دائیں بائیں لاتعداد سرکنڈوں کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ کمالے کمہارے کے مطابق یہی جھگیوں کی بستی تھی۔ تیز رفتاری سے سائیکل چلانے کی وجہ سے میرا دم پھولنے لگا تھا۔ میں نے ذرا سستانے کے لیے سائیکل جھونپڑی کی طرف موڑ دی۔ یہاں میں نے ایک ہاتھ والے نلکے یعنی ہینڈ پمپ سے پانی پیا، پھر ذرا سانس لے کر ایک بار پھر آگے بڑھ گیا۔ مجھے گھر سے نکلے اب تک پونا گھنٹہ بیت چکا تھا۔ جگدوش کمبخت میری راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ مکار بڑھیا بھی در حقیقت اس خبیث جگدوش کا ہی کوئی پراسرار چکر تھا۔ میں اب درمیانی رفتار سے سائیکل پگڈنڈی پر دوڑائے جا رہا تھا۔ اب میرے ارد گرد چٹیل لق و دق میدانی علاقہ تھا،
بل کھاتی پگڈنڈی بھی اب ایک کشادہ چوڑے راستے میں تبدیل ہونے لگی تھی، اور اس کی زمین بھی خاصی سخت ہونے کی وجہ سے سائیکل چلانے کی مشقت بھی مجھ سے کم ہو رہی تھی۔ جاڑے کی چمکدار دھوپ پھیلنے لگی تھی، دور مشرقی افق سورج کی دھیرے دھیرے ابھرنے والے ٹکیا سے گلگو ہو رہا تھا۔ پرندوں کی چال مست ڈارے منظم انداز میں آب و دانہ تلاشنے کے لیے محو پرواز تھی۔ میرے اطراف میں سناٹا اور دور دور حد نگاہ تک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ میرے دل کو اب بھی جگدوش کا کھٹکا لگا ہوا تھا۔ میرا اس سے اب تک کئی بار سامنا ہوا تھا، اور اس بار کی مڈپھیڑ سے مجھے ایک امید افزا حوصلہ یہ ملا تھا کہ جگدوش جتنا بڑا ساحر سہی، لیکن وہ مجھے نقصان پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی کیا خاص وجہ تھی وہ میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ یہی وجہ تھی کہ میں اب پہلے سے بھی زیادہ حوصلے، ہمت اور بے خوفی کے ساتھ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بدستور جتا ہوا تھا۔ مجھے اس طرح مسلسل سائیکل چلاتے ہوئے مزید 1 گھنٹہ بیت گیا تو مجھے ذرا تسلی ہونے لگی کہ اب شاید وہ خبیث شیطان جگدوش میرا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی میں دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگنے جا رہا تھا کہ میری یہ محنت رائگاں نہ جائے اور میری ملاقات کمال شاہ بابا سے ہو کر رہے۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ کمال شاہ بابا نہ صرف جگدوش کو جانتا تھا بلکہ مجھے وہ اس منحوس کھنڈر کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا جہاں میرے دل کی بستی سونی آباد تھی، بلکہ قید تھی، اور ظاہر ہے اس خبیث ساحر جگدوش سے مقابلہ کیے بغیر میں سوہنی کو اس کے شیطانی چنگل سے آزاد نہیں کروا سکتا تھا۔ تاہم مجھے ایک یہ بھی پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر میں ایک عام سا انسان ایک کالے منتروں کے حامل ساحر سے کیوں کر مقابلہ کر سکتا ہوں۔ البتہ پھر بھی مجھے تھوڑی بہت تسلی تھی کہ اس کا حل بھی کمال شاہ بابا مجھے ضرور بتائے گا، کیونکہ آخرکار وہ اللہ والا بندہ تھا اور جگدوش بھی اس سے یقیناً خائف تھا۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد میرے دل میں اس اللہ والے بندے سے ملنے کی خواہش مزید بڑھ چکی تھی۔ مان مجھے سامنے پھلا ہوا اور جھنڈ کے درختوں کا ایک گھنا جنگل دکھائی دیا۔ کمال کمہار کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس مذکورہ جنگل کو پار کرنے کے بعد ٹبے والے پیر بابا کا آستانہ نظر آنا چاہیے تھا، جدھر کمال شاہ بابا کی موجودگی کی امید تھی۔ مگر جیسے جیسے پھیلا ہوا اور گھنا جنگل قریب آتا جا رہا تھا، میرے دل کو ایک انجانے خوف نے بھی جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخر میں اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہاں راستہ تنگ پڑنے لگا تھا، مگر اب بھی بہرحال وہ پگڈنڈی سے ذرا کشادہ ہی تھا۔ اب میرے آس پاس پھیلا اور جھنڈ کے پیڑوں کے علاوہ قد آدم جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہاں سورج کی روشنی بھی کم پڑ رہی تھی، اس لیے دن میں بھی جنگل کے اندر اندھیرے کا سا گما ہو رہا تھا۔ میں نے ایک تنگ سا موڑ کاٹا تو سامنے ایک کچے راستے کے بالکل بیچ میں مجھے کوئی شے، چکردار سی شے پڑی نظر آئی۔ میں آہستہ آہستہ سائیکل چلاتا ہوا جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو میں نے یکدم اپنی سائیکل کو بریک لگا دی۔ وہ کوئی بہت موٹا اور کالے رنگ کا ناگ تھا، مگر اس نے اپنا پھن اپنے چکرد وجود کے اندر چھپا رکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سائیکل روک کر اپنے دونوں پاؤں گدی پر بیٹھے بیٹھے زمین پر ٹکا دیے تھے، مگر سائیکل سے اترا نہیں تھا، اور چند لمحے خوف زدہ سی نظروں سے اس خوفناک ناگ کو کنڈلی مارے بیٹھے دیکھتا رہا۔ اب میرے پاس اس کے قریب سے گزر کر آگے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر مجھے اس کے قریب سے ہو کر گزرتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سویا ہوا ناگ یکدم جاگ نہ پڑے اور مجھے ڈس لے۔ اس سنسان اور ویران جنگل میں کوئی میری مدد کو نہ آئے گا۔ میں تو اس کے مہلک زہر سے پانی مانگے بنا ہی ڈھیر ہو جاؤں گا۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ ادھر ہی سے واپس گاؤں لوٹ جاؤں، مگر اس طرح میرا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا، اور پھر سوہنی کو ہر حالت میں حاصل کرنے کی دھن بھی تو میرے سر پر سوار تھی۔ سوہنی کی منموہنی صورت چشم و تصور میں ابھرتے ہی میں نے اپنے اندر ایک عجیب سا حوصلہ محسوس کیا، جو یقیناً جذب محبت کا ہی رہین منت تھا۔
چنانچہ میں نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ سائیکل سے اتر کر ذرا ایک طرف ہوتے ہوئے ناک کے قریب سے گزر جاؤں۔ یہ ارادہ باندھ کر میں آہستگی سے سائیکل سے اترا، اللہ کا نام لیا، اور آہستہ آہستہ میں نے سائیکل کا ہینڈل پکڑ کر پیدل ہی آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میری ٹھٹکی ہوئی نظریں لمحہ بلمحہ قریب ہوتے ناک پر جمی ہوئی تھی، اور متوحش سا دل سائیں سائیں کرتی کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنی سانسیں بھی زور زور سے چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پورے وجود میں لرزش سی طاری ہو گئی تھی۔ میں اب لمحہ بلمحہ ناک کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے اور میرے درمیان فاصلہ گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ 8 فٹ، 6 فٹ، 4 فٹ، 2 فٹ، میرا دل اب جیسے حلق میں اٹکا۔ سانس بھی میں نے روک لی، ناک کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ میرے قدم اب غیر ارادی طور پر تیز تیز اٹھنے لگے تھے، اور پھر جیسے ہی میں ناک کے بالکل پاس سے گزرنے لگا تو اچانک فضا میں ایک تیز پھنکار کی خوفناک آواز گونجی۔ ناگ نے اپنا لمبا چوڑا پھن کا کاٹ لیا۔ اسے جاگتا دیکھ کر میرے حلق سے بے اختیار اضطراری چیخ نکل گئی۔ سائیکل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ناگ کا بلدار وجود حرکت میں آ گیا تھا۔ اس کی 2 شاخہ سرخ زبان لپلپا رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب مقناطیسی کشش تھی کہ میرے پاؤں بھی وہیں جیسے زمین پر گڑ کر رہ گئے تھے۔ اس نے جیسے مجھ پر تنویدی عمل کر ڈالا تھا، باوجود کوشش کے میں ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں وہ ناگ خوفناک پھنکارے مارتا ہوا، اپنا غیر معمولی چوڑا پھن لہراتا ہوا میرے چہرے کے قریب لے آیا۔ میں مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے اپنی یقینی موت سامنے نظر آ رہی تھی، مگر ابھی تک اس خوفناک ناگ نے مجھے ڈسا نہیں تھا۔ تب پھر اچانک میری نظر ناگ کے زمین پر پڑے بلدار وجود پر پڑی، تو وہاں مجھے کسی کا دھیرے دھیرے سر ابھرتا دکھائی دیا۔ یہ انسانی سر سے مشابہ ایک انتہائی مکروہ اور خاکستری سا چہرہ تھا، جس کی پیشانی پر صرف ایک آنکھ تھی۔ میں اسے پہچان کر بری طرح لرز گیا۔ یہ اس مردود جگدوش کا سر تھا، جس کی صرف کالی موٹی سی گردن نظر آ رہی تھی، باقی نیچے ناک کا بلدار وجود گولائی میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ کا لہو رنگ ڈیلا مجھے قہر آلود نظر سے گھور رہا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رقصہ ہو گئی۔ ناک کا لمبا چوڑا خوفناک پھن میرے چہرے کے سامنے سنسناتا پھنکارتے مارتا ہوا لہرا رہا تھا۔ اوئے بال کے بدبخت، اب بھی وقت ہے، لوٹ جا یہاں سے، ورنہ مفت میں جان سے جائے گا، ورنہ یہ ناگ تجھے ڈس لے گا تو تیرا انسانی وجود پانی بن کر بہہ جائے گا۔ میں اس کی غراہٹ سے مشابہ آواز سن کر دہل گیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ ناگ واقعی بہت زہریلا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے جی میں آئی کہ میں یہاں سے واپس بھاگ اٹھوں۔ میرے اندر کوئی عجیب سی نامعلوم طاقت جو مجھے آگے قدم بڑھانے پر اکسا رہی تھی۔ میں نے دل مضبوط کیا اور پھر زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے سائیکل اٹھائی تو یکدم وہ ناگ میرے وجود کے گرد لپٹتا چلا گیا۔ میرے حلق سے لرزیدہ چیخ ابھری۔ جگدوش کا ایک آنکھ والا خوفناک سر اب غائب ہو چکا تھا۔ ادھر وہ ناگ موٹے رسے کی طرح میرے وجود کے گرد لپٹتا جا رہا تھا۔ مجھے اب موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ناگ لمحہ بلمحہ اپنی گرفت تنگ کرتا جا رہا تھا اور مجھے اپنی ہڈیاں تک چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دم گھٹنے کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے اٹک رہی تھی، اور اس لمحے میری گھٹتی ہوئی سماعتوں میں ایک آواز ابھری، کیوں بال کے، میں تو تجھے اپنی ایک مجبوری کے تحت چھوڑتا جا رہا تھا، مگر یہ اصلی اور سچ مچ کا ناگ ہے، تجھے ڈسے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کی آواز کو پہچان گیا تھا۔ یہ اس مردود جگدوش کی سرگوشیانہ آواز تھی۔ میں اس بار دہل گیا تھا۔ میں نے بہت زور لگایا، مگر ناگ کے کس دار بل نے مجھے نہ چھوڑا، اور پھر اس نے مجھے گردن میں ڈس لیا۔ میرے پورے وجود میں جیسے چنگاریاں بھر گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا، مگر ہوش کھوتے کھوتے میں نے کچھ عجیب سے شور کی آواز سنی تھی۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو میری نظریں دھندلا رہی تھی۔ میں دہل گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں مر چکا ہوں اور میری روح عالم ارواح پہنچ چکی ہے۔
کیونکہ مجھے اپنا وجود نہایت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار اپنے سر کو جھٹکا دیا تو کچھ دھندلاہٹ آنکھوں کے سامنے سے چھٹی تو میں نے خود کو ایک جھلنگا سی چارپائی پر پڑے پایا۔ میری چارپائی کے گرد خاکستری رنگ اور لمبوترے چہروں والے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے میلی جیکٹ، واسکٹیں اور نیچے پیلے رنگ کی لنگی باندھی ہوئی تھی اور سر پر بھی اسی رنگ کی پگڑیاں بندھی ہوئی تھی۔ گلے میں ان سب کے موٹے موٹے منکوں اور کوڑیوں والی مالائیں تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے مجھ سے پوچھا، بٹوا کیسا ہے تو؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ میں نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولا، شکر کر بٹوا، ہم پہنچ گئے تھے وقت پر اور اس سسرے ناگ بادشاہ کو چھاپ لیا۔ تو اب فکر نہ کر، ہم نے تیرا سارا زہر چوس لیا ہے، وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ پھر اس کے ساتھ کھڑے ایک نسبتاً جوان شخص نے بھی بڑبڑاتے ہوئے لقمہ دیا۔ ناگ بادشاہ بڑا ضرر رساں تھا، پر اتنا خطرناک تھا کہ ہمیں بھی اس سسرے کو چھاپتے ہوئے دانتوں پسینہ آ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے نیم غنودہ لہجے میں پوچھا۔ تو جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، لے یہ گرما گرم دودھ پی لے۔ اس ادھیڑ عمر والے شخص نے مجھے دودھ کا گرما گرم گلاس دیا۔ میں نے پانی مانگا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں بٹوا، پانی ابھی 2-3 گھنٹوں تک نہ پینا، لے یہ دودھ پی لے۔ اس نے ذرا سہما سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کسی جوگیوں کی بستی میں ہوں، اور میری یہ خوش قسمتی تھی کہ عین وقت پر انہوں نے ناگ کے چنگل سے نہ صرف چھڑا لیا تھا بلکہ میرا سارا زہر بھی چوس لیا تھا۔ تب مجھے یاد آیا، جب میں اس خوفناک ناگ کے ڈسنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو میں نے بے ہوش ہوتے وقت جن لوگوں کے شور کی آوازیں سنی تھی وہ انہی لوگوں کی تھی۔ یہ جوگی ہی تھے اور اتفاق سے اس وقت یہ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے۔ یہ جوگیوں کی وہی بستی تھی جو فلاحی میں جھنڈ کے جنگل سے ذرا دور تھی، جسے میں اپنی سائیکل میں پارک کر آیا تھا۔ میری سائیکل بھی انہی لوگوں کے پاس محفوظ تھی۔ ذرا دیر بعد میں نے ان سے جانے کی اجازت مانگی اور پھر ان کا شکریہ ادا کر کے اپنی بائی سائیکل سنبھالی اور ایک بار پھر ٹبے والے بابا کی طرف چل پڑا۔ تیز سائیکل چلانے سے میرا دم بھی بہت پھول چکا تھا، مگر منزل کو قریب دیکھ کر میں سائیکل بھگاتا ہوا ٹبے کے قریب پہنچ گیا۔ سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر کے میں ٹبے پر چڑھنے لگا۔ سامنے گارے مٹی کی کچی 4 دیواری سی تھی۔ اس کے وسط میں مجھے ایک قبر دکھائی دی جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ میں نے چند لمحے وہیں کھڑے ہو کر اپنی پھولی ہوئی سانسیں ذرا بحال کی، پھر اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کٹیا کی طرف بڑھا۔ کٹیا پر بوسیدہ سا ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ میں قریب جا کر ذرا متذبذب سا ہو کر کھڑا ہوا تو اچانک اندر پرجلال آواز ابھری،